آپ سے گزارش ہے ای طب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم سید اسلم شاہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے آملہ۔ آملہ کی افادیت اور کن بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مؤثر استعمال کیسے کیا جائے، یہ سب جانیے اس ویڈیو میں۔ یونان اور عرب کے طباء نے آملہ کو آیورویدک کے طور پر استعمال کیا ہے۔ موسم خزاں کے بعد آملہ کے درخت میں شاخوں پر سبزی مائل زرد بہت چھوٹے چھوٹے گچھوں میں نظر آنے لگتا ہے، بعد میں کاغذی لیموں کی طرح گول پھل لگ جاتے ہیں۔ آملہ کا مزاج ہے سرد خشک۔ ناظرین، آملہ قابض، حابس، مقوی معدہ، مقوی اعضائے رئیسہ، فرع قلب، مقوی با، مقوی اعصاب اور خلطوں کو معتدل کرنے والا، تبخیر کو دور کرنے والا کہا گیا ہے۔ دل، بالوں اور آنکھوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔ ناظرین، آملہ معدہ اور آنتوں کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہے۔ اسہال، دست، بد ہضمی، ذوف معدہ، بھوک کی کمی، متلی، قے، ہچکی، معدہ کے گیسٹرک اور غلیظ رطوبات کو جذب کر کے زائل کر دیتا ہے۔ ان تمام بیماریوں کے لیے آملے کا مربع لگاتار استعمال کرنا چاہیے۔ حکماں نے امراض قلب میں آملے کا استعمال مؤثر قرار دیا ہے۔ آملہ روایتی طور پر ایک مؤثر ٹانک بھی ہے۔ یہ بالوں کی نشو و نما میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ان کی قدرتی رنگت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ آملے خشک رات کو پانی میں بھگو دیے جائیں، اگلی صبح اس پانی سے سر کو دھونا بالوں کو مضبوط بناتا ہے۔ روغن آملہ، روغن ناریل، روغن کدو، روغن بادام، ان سب روغنیات کو ملا کر بالوں میں مساج کرنے سے بال چمکدار، گھنے، لمبے، خوبصورت اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کچھ روز کے استعمال سے بالوں کے سب مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جی ناظرین، آملہ سے تیار کردہ آیورویدک میں بہت سے مرکبات ہیں۔ جوارش آملہ، جوارش شاہی، اطریف الزمانی، اطریف الاستخدوس، یہ ہر بڑے پنسار سٹور سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ ان مرکبات سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ہم سب کا اللہ نگہبان۔